بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فصل کا عنوان رکھا ہے فصل فیما یترک بہ حقائق الالفاظ۔ یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جن کی وجہ سے لفظوں کی حقیقتیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ حقائق حقیقت کی جمع ہے، اور حقیقت سے مراد ہے یہاں پر معنی موصولہ، اور جس کے مقابلے میں مجاز ہوتا ہے۔ پیچھے ایک مستقل فصل انہوں نے فصل فی الحقیقت والمجاز ذکر کر دی ہے، اور وہاں انہوں نے حقیقت کی تعریف بھی بتائی ہے کہ ہر وہ لفظ جس کو واضع لغت نے کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہو تو وہ حقیقت ہوتا ہے، اور اگر اس کے غیر میں وہ لفظ استعمال کیا جائے تو وہ مجاز کہلاتا ہے۔ پھر ان کے ضروری قاعدے بھی ذکر کیے، اور حقیقت کی 3 اقسام بھی بیان کیں، اور یہ بھی بتایا کہ کب مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو اس فصل میں پھر ما یترک بہ حقائق الالفاظ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جب حقیقی معنی چھوڑ دیا جائے تو مجازی معنی ہی مراد لیا جائے۔ ان کے درمیان کوئی اور درجہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے درمیان بھی درجہ ہے۔ تو اس لیے وہاں جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ کب حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف رجوع کریں گے، اور یہاں جو بتا رہے ہیں وہ عام ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حقیقت کو چھوڑیں تو لازمی مجاز کی طرف ہی رجوع کریں، بلکہ ایک ہوتی ہے حقیقت کاملہ اور ایک ہوتی ہے حقیقت قاصرہ۔ جس طرح آپ منطق میں پڑھتے ہیں دلالت کی قسمیں، ایک دلالت مطابقی ہے کہ لفظ بول کر اس کا پورا معنی موضوع لیا جائے، مراد لیا جائے اس لحاظ سے کہ وہ پورا معنی موضوع ہے، یہ دلالت مطابقی ہوگی۔ لفظ بول کر اس کا معنی موضوع کا جز مراد لیا جائے اس لحاظ سے کہ وہ معنی موضوع کا جز ہے، تو یہ دلالت تضمنی ہوتی ہے۔ اور خارج لازم مراد لیا جائے اس لحاظ سے کہ وہ خارج لازم ہے تو دلالت التزامی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک حقیقت کاملہ ہے اور ایک حقیقت قاصرہ ہے۔ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا وہ پورا معنی مکمل مراد لیا گیا تو یہ حقیقت کاملہ ہوگی، اور اس پورے معنی کا جز مراد لیا جائے تو یہ حقیقت قاصرہ کہلائے گی۔ تو حقیقت کو تو پھر بھی چھوڑ ہی دیا گیا نا، یعنی حقیقت کا ترک، پوری مکمل حقیقت کا ترک تو پھر بھی لازم آیا نا کہ پورا معنی موضوع مراد نہیں لیا گیا۔ تو یہ یہاں پر مراد ہے کہ لفظوں کے حقائق جن چیزوں کی بنیاد پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور حقیقت قاصرہ وغیرہ مراد لی جاتی ہے، تو اس کی فرما رہے ہیں کہ 5 انواع ہیں، اور یہ 5 انواع جو ملی ہیں تو یہ استقراء سے ملی ہیں۔ یعنی یہ جو حصر کر رہے ہیں کہ یہ 5 ہیں تو یہ حصر استقرائی ہے، مطلب ہے کہ تلاش کیا ہے علماء نے تو ان کو یہ 5 قسمیں ہی ملی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مزید کسی کے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، یا کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ملیں۔ حصر ایک عقلی ہوتا ہے، ایک استقرائی ہوتا ہے، یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ حصر عقلی وہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی اور صورت کے پائے جانے کو عقل جائز ہی نہ رکھے، عقلاً ممکن ہی نہ ہو ایسا۔ لیکن استقراء میں یہ ہوتا ہے کہ عقلاً تو ممکن ہے لیکن ہمیں ڈھونڈنے سے وہی ملی ہیں اور نہیں ملی۔ ان میں سے پہلی قسم کو آج ہم پڑھیں گے، پہلی نوع ہے دلالت العرف، عرف کی دلالت۔ عرف کا ذکر مختصر القدوری میں بھی تم سن چکے ہو کہ عرف کو فقہ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ عرف سے مراد ہے کہ لوگ جب وہ لفظ بولتے ہیں تو کیا معنی سمجھتے ہیں، روز مرہ ہے جو لوگوں کا، ان کی جو روزانہ کی بول چال ہے اس میں اس لفظ کا وہ کیا معنی سمجھتے ہیں، یہ وہ عرف ہے جس کا تعلق بات چیت سے۔ ایک عرف کا معنی تعامل بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایک کام کو کیسے کرتے ہیں، لوگوں کا سوسائٹی کے اندر
ایک کام کو کسی طریقے سے کرنا وہ بھی تو عرف ہے نا، یعنی گویا عرف فعل میں بھی ہو سکتا ہے، عرف بات چیت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کو تعامل کہا جاتا ہے۔ وہ جو عرف سمجھ آئیے کہ مثلا لوگ کسی مخصوص طریقے پر خرید و فروخت کرتے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں بڑے عرصے سے، تو یہ تعامل ہو گیا۔ لیکن یہاں وہ مراد نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ لوگ جب کوئی لفظ بولتے ہیں تو عام بول چال میں روز مرہ میں لوگ اس کا کیا معنی مراد لیتے ہیں اور کیا معنی سمجھتے ہیں عام لوگ، اس کو کہیں گے دلالت العرف۔ مراد کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے، دلالت العرف سے یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک لفظ بولا گیا ہے اور اس کا جو حقیقی معنی ہے پورا، حقیقت کاملہ، وہ تو کوئی اور ہے، لیکن عرف میں اس سے کوئی ایک اس کا فرد مراد لیا جاتا ہے تو پھر اس لفظ سے وہی مراد ہوگا۔ عرف یہ بتائے گا کہ یہاں حقیقی معنی چھوڑ دیا گیا ہے، عرف کی دلالت کی وجہ سے ہم وہاں حقیقی معنی چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو احکام ہے نا، احکام وہ مترتب ہوتے ہیں الفاظ پر۔ ایک بندہ عاقل ہے، بالغ ہے، مکلف ہے، وہ ایک لفظ بولتا ہے، جس طرح کے اس نے الفاظ بولے ہیں اسی کی مناسبت سے ان الفاظ پر اثرات اور احکام مترتب ہوتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو احکام ہوتے ہیں وہ الفاظ کا نتیجہ ہوتے ہیں، رزلٹ ہوتے ہیں، ان کا کانسیکوینس ہوتے ہیں۔ تو جب الفاظ سے احکام ثابت ہوتے ہیں تو پھر الفاظ سے احکام کے ثابت ہونے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا، وہ طریقہ ہے دلالت، کہ احکام پر الفاظ دلالت کرتے ہیں تو ان دلالت کے واسطے سے الفاظ سے احکام ثابت کیے جاتے ہیں۔ جب دلالت کے واسطے سے ثابت کیے جاتے ہیں تو پھر دلالت میں اس بات کا اعتبار ضروری ہے کہ جس طرح کا معنی اس علاقے میں، اس زمانے میں لوگ اس لفظ کو بول کر مراد لیتے ہیں، جب یہ متکلم بھی اسی علاقے اور اسی زمانے کا رہنے والا ہے تو پھر یہ بھی وہ لفظ بول کر وہی معنی مراد دیں۔ تو اس طرح ہم کہیں گے کہ اس لفظ سے یہی معنی مراد ہے جو لوگوں کا، اس علاقے اور اس زمانے کے لوگوں کا عرف ہے۔ یعنی گویا اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو لفظ کا پورا معنی موضوع لا ہے، ضروری نہیں کہ وہ متعارف بین الناس بھی ہو، یعنی لوگوں کا اس پر عرف بھی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مثالیں دیکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جب معنی متعارف ہے لفظ کا لوگوں کے درمیان تو اس معنی کا متعارف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہو جائے گی کہ وہی مراد ہے، کیونکہ بندہ جو اس علاقے کا رہنے والا ہے، اس زمانے میں پیدا ہوا ہے، تو اس زمانے مثلا آپ میں ہم سب روزانہ جو بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی بات چیت کیوں سمجھ آ جاتی ہے؟ کیونکہ جو معنی اس کا میرے ذہن میں ہے اس لفظ کا وہی معنی آپ کے ذہن میں بھی ہے، اسی کو عرف کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اس کی مثال دیکھیے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ سر نہیں کھائے گا، سر نہیں خریدے گا، مثلا لا یشتری رأسن، اردو میں سر کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ سری۔ قربانی کے موقع پر بھی وہ جانوروں کے، بیل کا، گائے کا یا بکرے کا، ان میں سے مغز بھی نکالا جاتا ہے اور ویسے بھی گوشت بھی اس کا گھروں میں لوگ پکاتے ہیں۔ تو قسم اٹھائی اس نے کہ وہ سر نہیں خریدے گا، تو اب فہو علی ما تعارفہ الناس، اس میں جو لفظ سر ہے، رأس ہے، اس کا اگر پورا معنی موضوع مراد لیں تو چڑیا کا سر بھی تو سر ہے، کبوتری کا سر بھی تو سر ہے، اسی طرح جتنی بھی چیزیں سر والی ہیں ان سب کا سر رأس ہی ہے، تو پھر کیا وہ سارے مراد ہوں گے؟ نہیں۔ کہتے ہیں کہ متعارف، اس میں دیکھا جائے گا کہ معنی متعارف کیا ہے، تو معنی متعارف اس کا جو ہے نا، اس میں چڑیا کا سر یا کبوتری کا سر شامل نہیں ہے۔ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ آج ہمارے گھر سری کا سالن پکا ہوا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ چڑیا کا
کے سر پکائے ہوئے ہیں یا کبوتری کے، بلکہ اس سے وہی بڑے جو جانور ہیں گائے بیل وغیرہ یا بکرا، ان کے سر وہی مراد ہوتے ہیں، لہذا وہی مراد ہوگا یہاں۔ اور یہ جو ترک حقیقت کیا ہے ہم نے، حقیقت کو چھوڑا ہے یہاں، یہ کس بنیاد پر چھوڑا ہے؟ دلالت عرف کی بنیاد پر، کیونکہ عام بولی میں سر سے یہی مراد ہوتا ہے اور چڑیا کبوتری وغیرہ کا سر مراد نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا، انڈا نہیں کھائے گا، تو انڈے سے مراد بھی وہی انڈا ہوگا جو متعارف ہے، اگرچہ انڈا تو شتر مرغ کا بھی ہو سکتا ہے، انڈا سانپ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی جاندار کا انڈا، لفظ تو ان سب کو شامل ہے نا، وہ اس کا پورا حقیقی معنی ہے، لیکن حقیقی معنی کو چھوڑ دیں گے یہاں اور حقیقت قاصرہ کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ کیوں کہ عرف میں جب بیض کا لفظ بولا جاتا ہے کہ میں انڈا کھا رہا ہوں یا آج میں نے انڈا کھایا ہے، تو اس سے مراد چڑیا کا انڈا یا کبوتر کا انڈا نہیں ہوتا، سمجھ آئیے؟ مرغی وغیرہ کا انڈا ہی ہوتا ہے جو انڈے عام گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، لہذا وہی مراد ہوگا اس سے، اور کبوتر اور چڑیا کا انڈا مراد نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں ان دونوں مثالوں میں اگر تم غور کرو گے تو جو معنی ہم نے چھوڑا ہے اگرچہ وہ حقیقت ہے، لیکن جس کی طرف ہم گئے ہیں وہ مجاز بھی نہیں ہے۔ یعنی جو ہم رأس بول کر مثلا بیل کا سر مراد لے رہے ہیں تو وہ کوئی بیل کے وہ کوئی سر کا مجازی معنی ہے؟ نہیں۔ اور انڈا بول کر جو مرغی کا انڈا مراد رہے ہیں وہ کوئی مجازی معنی ہے؟ نہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ترک حقیقت کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھے مجاز کے اسٹیشن پہ چلے جائیں اور درمیان میں کوئی اور سٹاپ نہیں ہے، درمیان میں بھی سٹاپ ہیں، یعنی حقیقت کو چھوڑ کر آپ ضروری نہیں کہ مجاز کی طرف ہی رجوع کریں گے۔ ترک حقیقت مجاز کی طرف مصیر کو، مصیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآنی لفظ ہے الی اللہ المصیر، پلٹنا، یعنی ضروری نہیں کہ پھر ہمارا ٹھکانہ وہ مجاز ہی ہے اور مجاز سے ادھر ادھر ہم نہیں رک سکتے، کہتے ہیں بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ اس سے حقیقت قاصرہ مراد لیجیے۔ حقیقت قاصرہ کیا ہوتی ہے؟ کہ حقیقت کے بعض افراد مراد ہوں، تمام افراد مراد نہ ہوں۔ اور مثال اس کی دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے منت مانی کہ وہ حج کرے گا، منت مانی کہ وہ حج کرے گا، یا منت مانی کہ میں پیدل چل کر بیت اللہ تک جاؤں گا، یا منت مانی کہ میں اپنے کپڑے سے حتیم کعبہ کو صاف کروں گا۔ ٹھیک، اب ان الفاظ کو دیکھو نا ذرا، ان کا حقیقی معنی دیکھو۔ چلو حج کا تو ایک لحاظ سے تم کہہ سکتے ہو کہ یہاں شرعی حج کا شرعی معنی یعنی منقول جو کیا گیا اس لفظ کو، ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے غالب آ جانا یا ارادہ کرنا، لغوی معنی تو یہ ہے۔ لغوی معنی کے لحاظ سے دیکھ لیں تو پھر یہ جو معنی ہے اس کا یعنی وہ مخصوص افعال، قصد مخصوص، ایک مخصوص ارادہ جس میں مخصوص افعال پائے جائیں، وقوف، طواف وغیرہ، اور احرام بھی جس میں شرط ہو، یہ جو معنی ہے یہ ظاہر معنی منقول ہے، منقول شرعی جسے کہتے ہیں، منطق میں تم پڑھ چکے ہو یہ بھی۔ تو ظاہر ہے کہ لفظ حج کا اگر لغوی معنی کو دیکھو تو پھر یہ معنی مراد لینا یہ حقیقت تو کم از کم نہیں ہے، کیونکہ حقیقی معنی اس کا لغوی اور تھا۔ تو اب مطلق ارادہ تو مراد نہیں ہوگا بلکہ مخصوص ارادہ جس کے ساتھ مخصوص افعال بھی ہوں اور احرام بھی پائے جائے وہ مراد ہوگا۔ تو یہ کیوں ایسا؟ کیونکہ جب لوگ لفظ حج بولتے ہیں تو وہ معنی مراد نہیں لیتے، وہ یہی معنی مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح جب کہا کہ مشی الی بیت اللہ، اللہ کے گھر تک چل کے جاؤں گا، تو اب کیا مکہ پہنچ کر اس کی قسم پوری ہو جائے گی؟ نہیں، پھر بھی حج کرنا پڑے گا، اس لیے کہ لوگ اپنے عرف میں جب کہتے ہیں، ہمارے عرف میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تجھے مکے مدینے لے جائے، کہتے ہیں کوئی نہیں؟ تو کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکے جانا اور بس گھوم پھر کے واپس آ جانا؟ یعنی مطلب ہے کہ اللہ تجھے حج کی عمرے کی سعادت عطا فرمائے، ایسے ہی ہے نا۔
اسی طرح یہ جو ہے کہ میں اپنے کپڑے سے حتیم کی صفائی کروں، جیسا ہمارے شاعروں نے بھی نعتوں میں کہا ہے کہ میں نبی پاک کی جالیاں صاف کروں، یا مدینے کی گلیوں میں جھاڑو لگاؤں، تو کیا اس کا معنی صرف اتنا ہی ہے کہ وہ جھاڑو لگا کے واپس آ جائے گا؟ نہیں، وہاں جو حاضری ہے پورے آداب کے ساتھ، اور جو وہاں کے مقدس مقامات ہیں ان سب پہ حاضر ہونا، اور جو وہاں اعمال ہیں مسنون وہ بجا لانا، وہ مراد ہے نا۔ تو یہ کیوں مراد ہے؟ اس لیے کہ عرف میں جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں تو ان کا یہی معنی مراد ہوتا ہے۔ ان کا لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تو یہ ہے کہ بس وہ چل کر بیت اللہ تک جائے واپس آ جائے، سمجھ آ گئی؟ اور یا پھر وہ جائے اور جا کر حتیم کو کپڑے سے صاف کر کے واپس آ جائے، یہ مراد نہیں ہے، پورا حج مراد ہے، کیونکہ متعارف لوگوں کے درمیان یہی۔ سمجھ آ گیا جی؟ تو یہ ہے پہلی چیز جس کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اب چاہے آگے مجازی معنی مراد لیں چاہے حقیقت قاصرہ، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت کو بہرحال اس میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم نے جو مثال دیکھی ہے، جتنی بھی مثالیں، تو یہاں حقیقت کو چھوڑ کر حقیقت قاصرہ کی طرف رجوع کیا گیا ہے، اور رجوع کیا گیا ہے دلالت عرف کی وجہ سے۔